جب کاروبار کرنا تھا تو عالم کیوں بنے؟ آپ لوگوں نے اکثر کچھ لوگوں کی زبان سے اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں جب کسی عالم دین کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب کاروبار ہی کرنا تھا تو عالم کیوں بنے؟ حالانکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے اور تاریخ اسلام سے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل نابلد ہے، وہ کہ انہیں اسلامی تعلیمات معلوم ہی نہیں ہے۔ جبکہ آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ میں ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں سب کے سب کچھ نہ کچھ کاروبار کرتے تھے۔ مسلمانوں میں اس طرح کے بیہودہ تصورات آج کل عام ہوتے چلے گئے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ نہ جانے کہاں سے ان لوگوں کے ذہن میں یہ تصورات آئے ہیں۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں عالم اور مفتی بننے کے بعد آدمی صرف مدارس میں پڑھا کر اپنا گزارا اور اپنی بیوی بچوں کا گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ تنخواہیں اتنی کم ہو گئی ہے جس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے لوگوں کے ذہن میں کیا باتیں آئی ہے، جو چیز مارکیٹ میں 100 روپے کی آپ کو ملتی ہے ایک عالم کو بھی 100 روپے میں ہی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے 50 روپے میں دے دے گا۔ اس لیے وہ تجارت شروع کرتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے الگ الگ طرح کے طنز کیے جاتے ہیں کہ تم نے پڑھ لکھ کر کے سب کچھ بھلا دیا، جس کی وجہ سے وہ بعد میں ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، پڑھنے لکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا پڑھا لکھا بیکار ہو گیا ہے، بلکہ وہ کامیاب ہی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کے کام کرنے میں اور ایک ان پڑھ کے کام کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، اور آپ اسے غور کریں گے تو یہ فرق آپ کو نظر آئے گا۔ کیونکہ پڑھے لکھے انسان جو ہے جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے اندر تہذیب نظر آتی ہے، سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، جائز اور ناجائز کا انہیں پڑھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، چیزوں کے تجزیہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد جب وہ بزنس کرتا ہے تو لوگ ساری زندگی بھر اس کے عمل سے سیکھتے ہیں، اس سے بات کرنے کا انداز سیکھتے ہیں، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں کتنا بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، یہ سب لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ اس سے وفا سیکھتے ہیں، سچائی سیکھتے ہیں، ایمانداری سیکھتے ہیں، اخلاق سیکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں تو جب ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہے، وہ صرف بزنس کر رہا ہے۔ ادروائز وہ بزنس کے ساتھ ساتھ بہت سے دینی کام اور پڑھائی لکھائی کے کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ اور جب ایک شخص، ایک عالم دین اگر گھریلو اعتبار سے فارغ البال ہو تو وہ یقیناً دین کے کاموں کو اور زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں، وہ اور زیادہ ان کاموں کو اچھے سے انجام دے سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی تنخواہ، جس کی تنخواہ 7,000 روپے ہیں، اگر اسے اس دن یعنی اس مہینے اگر اس کے گھر میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، 3,000 روپے تو ہاسپٹل کا خرچ ہی ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ باقی کے 4,000 روپے میں کیا آپ پورا مہینہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے نا۔ تو پھر اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے تو کیا حرج ہے، اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ کاروبار کریں جنہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ دکانداریاں کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں جھوٹ کا بوال کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں سودی کاروبار کیا ہوتے ہیں۔ سود کا پیسہ ہم لا کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کم از کم ایک عالم دین کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے تو سچ بول کر کے کاروبار کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اپنے بچوں کو کس طرح کی کمائی کھلانی ہے، انہیں یہ سب تو معلوم ہوگا نا۔ پھر یہ کہنا کہ اگر کاروبار ہی کرنا تھا تو پھر عالم بننے کی کیا ضرورت تھی، یہ ایک بہت بڑی لا علمی ہے، اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے بہت دور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، علماء اکرام کا عاشق بنائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے، اور جو حضرات، جو علماء اکرام کاروبار کی طرف ہے، وہ شوق سے جو ہے اپنے کاروبار کا کریں۔ کہیں آپ غلط کام نہیں کر رہے ہیں ایسا کچھ۔